بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ آج ہمارا فارسی کی جو ہم قواعد پڑھ رہے ہیں اس کا 18واں سبق ہے، اور امید ہے کہ آپ پچھلے اسباق کو دہراتے رہیں گے تاکہ قواعد ذہن نشین ہوتے رہیں اور آگے ہمیں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو۔ یہ کوئی آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں کوئی مائک لگائے یا کیا کیا۔ تو ہم اب مصادر کے حاصل مصدر کے لیے دراصل ہم مصادر کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان کے حاصل مصادر پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ کچھ اسالیب شروع میں بتا دیے گئے تھے تو لیکن پھر بھی اساتذہ کا یہ طریقہ ہے کہ بطور تمرین، بطور مشق ہر مصدر کا حاصل مصدر وہ بتایا جاتا ہے۔ ہم نے اس میں اضافہ یہ کیا ہے کہ چونکہ ہم نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے قاعدے پڑھ لیے تھے تو اس لیے پھر اپنے جدول میں حاصل مصدر سے پہلے، مصدر کے بعد اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا بھی اضافہ کر لیا۔ پہلے ضروری مصادر کے مختلف صیغے ان کا جائزہ لیا گیا، اور پھر ہم نے جو ایک انتخاب مصادر کیا تھا حروف تہجی کے اعتبار سے، اس میں کل کے درس میں الف مدہ کے مکمل ہوئے اور الف کے شروع ہوئے، اور کل کا جو مصدر تھا وہ تھا انداختن۔ تو انداختن کا فعل مضارع بنتا ہے۔ ہاں، اس جدول میں فعل مضارع کا بھی اضافہ کیا گیا۔ ایک جدول میں نے پہلے بنایا تھا جس میں مصدر، فعل مضارع اور حاصل مصدر، لیکن اب بعد میں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا بھی اضافہ کر دیا جائے۔ تو پہلے مسودہ میں اسی طرح ہی 3 کالم ہیں، لیکن اب یہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اس کا انداختن کا فعل مضارع بنتا ہے اندازد، اور اندازی سے پھر اس کا فعل امر بنے گا انداز، تو اس سے اسم فاعل بنے گا اندازندہ، اس میں مفعول انداختہ، اور اس کا حاصل مصدر انداز بنے گا، یعنی فعل امر بنے گا۔ کچھ جو ہیں وہ، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات ہا کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، تو اندازہ بھی اس کا بن سکتا ہے۔ یہی لفظ ہمارے اردو اور پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کبھی فعل امر کے ساتھ ہا کا اضافہ کر کے تو اندازہ بھی اس کا حاصل مصدر، بطور حاصل مصدر استعمال میں لاتے ہیں۔ اگلا مصدر آپ کے مطابق، اچھا جو مصدر بولتے ہیں آپ سمجھ مجھے نہیں آتی، ساتھ اردو معنی بولا کریں ضرور۔ ہاں جی، اندوختن۔ تو اندوختن جو ہے یہ اس کا فعل مضارع بنے گا اندوزد، تھوڑا سا ہی فرق ہے واو اور الف کا۔ تو پھر اندوز اور اس سے بن جائے گا اس میں فاعل اندوزندہ، اور اندوختہ اس میں مفعول بن جائے گا، اور حاصل مصدر اس کا اندوخت فعل ماضی کے طور پر کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن فعل ماضی کے طور پر استعمال کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر اس میں مفعول بھی استعمال ہوتا ہے، جو ظاہری چیز ہو یا آپ کی کوئی تخلیقی چیز ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے مشہود صاحب نے کوئی کسی موضوع پر 10 مضمون لکھے، تو
اب آگے جا کر کوئی مضامین کی بات چلتی ہے تو کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کا اندوختہ 10 مضامین ہے، تو اس طرح بھی اندوختہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر 10 بوریاں غلے کی آپ نے رکھی ہوئی ہیں، جمع کی ہوئی ہیں، تو ادھر بھی اندوختہ استعمال ہوگا، یعنی ظاہری چیزوں پر بھی اور ذہنی اور تخلیقی فکری چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ شعراء کے اگر کلام کے 2-3 مجموعے ہیں تو کہیں گے ان کا اندوختہ 3 مجموعے ہیں، 4 مجموعے، تو کچھ ہماری طرح بھی ہیں اور کوئی کام نہیں تو شاعری کرتے رہنا، تو ہمارا اندوختہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، اس کی فنی حیثیت کیا ہے یہ تو اہل فانی جانتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اگلا مصدر جی افزودن، بڑھنا یا بڑھانا، یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ افزائیت اس کا فعل مضارع بنے گا، افزائیت، تو پھر اس کا افزائی سے بے افزا فعل امر بنے گا، با ہٹ گئی تو اب یا خود اس کی وجہ سے ہٹ گئی، افزا رہ گیا، تو اس میں جب یا پہلے ہو تو اس کو کل میں نے بتایا تھا افشائندہ میں کہ اس میں پھر حمزہ کو بعد میں لے آتے ہیں تو افزا اندہ اس میں فاعل بن جائے گا، افزا اندہ، اور اس کا جو ہے افزودہ اس میں مفعول بن جائے گا، اور اس کا حاصل مصدر 2 استعمال ہوتے ہیں، ایک مشہود صاحب بتائیں گے، افزائش، اور دوسرا فعل ماضی کو استعمال کر دیتے ہیں، افزود، تو دونوں اس کے حاصل مصدر کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، افزود بھی اور افزائش بھی۔ اس کے بعد جی انگاشتن، سوچنا، اس کا فعل مضارع بنتا ہے انگارد، دال کے ساتھ، انگارد اس کا فعل مضارع بنتا ہے، اور عام کتابوں میں یہ نہیں پایا جاتا، تو اب اس کا انگار فعل امر بنے گا، انگار، تو اس سے پھر بنے گا جی انگارندہ، انگارندہ اس میں فاعل بن جائے گا، اور اس میں مفعول تو ظاہر ہے، نون ہٹائیں گے تو ہا لگا دیں گے، انگاردہ، انگاردہ، اور اس کا حاصل مصدر جو ہے وہ عموماً استعمال نہیں ہوتا، کہیں کو ضرورت پڑے تو پھر فعل ماضی سے بن جائے گا، کہیں فعل امر سے بھی بن جائے گا، انگار بھی بن سکتا ہے۔ اس کا سر وہ مفعول جو ہے وہ انگاشتہ کیوں نہیں بنتا؟ جی اس کا مفعول جو ہے وہ انگاشتہ کیوں نہیں بنتا؟ انگاشتہ بننا چاہیے۔ انگاشتہ وہ اس صورت میں بنتا ہے کہ جب مصدر انگاشتن ہو، اچھا، تو دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے نا، لیکن وہ مصدر الگ ہے انگاشتن، وہ میں نے لکھوایا ہے، یہ انگاشتن کا ہی میں تھا، یہ انگاشتن ہی تھا۔ اچھا، تو پھر 2 ہو گئے نا، انگاردن اور انگاشتن، یہ اصل میں دونوں کا معنی ایک ہی، دونوں ایک جگہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں مفعول اس کا انگاشتہ بن جائے گا اور اس کا انگاردہ بن جائے گا، ہاں فعل مضارع دونوں کا ایک جیسے ہوگا، انگاردن ہو یا انگاشتن ہو، انگارد ہی فعل مضارع ہوگا، فعل امر بھی ایک جیسا ہوگا، اس میں فاعل بھی ایک جیسا ہوگا، صرف اس میں مفعول میں فرق آئے گا۔ حاصل مصدر کا میں نے بتایا کہ عموماً استعمال نہیں ہوتا، تو کہیں کسی کتاب میں اگر استعمال ہوا ہے تو فعل ماضی یا فعل امر کے طور پر استعمال ہوگا۔ اگلا مصدر جی افشردن، اور یہ الف کے بغیر بھی فا میں استعمال ہوگا تو وہ بنے گا فشردن، ٹھیک ہے جی، تو افشارت اس کا فعل مضارع بنتا ہے،
اور افشار فعل امر بنے گا تو پھر افشارندہ اس میں فاعل بن جائے گا. ثاقب صاحب آپ کے ذہن میں وہ اس میں فاعل کا قاعدہ تو ہے نا؟ وہ یعنی صیغہ امر حاضر لے کر آگے اس کے نون ساکن اور دال ہدا لگانا ہے. تو نون ساکن سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے نیچے زیر آئے گی. تو افشار فعل امر بن رہا ہے تو افشارندہ. ہاں تو معنی اسم فاعل کا بن جائے گا، یعنی نچوڑنے والا، یا بعض اوقات کوئی اپنا جیسے کپڑے سے آدمی صاف کر رہا ہوتا ہے نا، جگہ کو جھاڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی افشاندن ہی ہے. تو مجازی طور پر بکھیرنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. افشردن نچوڑنا کی بات ہو. افشاندن تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، افشائندہ. افشردن کا بنے گا افشارندہ، نچوڑنے والا. اور اس میں مفعول تو سادہ ہی ہے، نون ہی ہٹانا ہوتا ہے، ہا لگانی ہوتی ہے مصدر کے ساتھ. افشردہ نچوڑا ہوا. اور حاصل مصدر اس کا فعل امر ہی استعمال ہوتا ہے، افشار. کئی اس سے پھر آگے الفاظ بھی بنتے ہیں. افشاندن تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، اس کا حاصل مصدر جو ہے وہ افشاں استعمال ہوتا ہے. افشاں وہ یعنی فعل امر ہی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد کون سا مصدر ہے جی؟ انجامیدن. تو اس کا فعل مضارع بنے گا انجامد. اور اس کا فعل امر ہم عموماً اردو پنجابی میں بولتے ہیں انجام. تو پھر اس کا اس میں فاعل بن جائے گا انجامندہ. یعنی تمام ہونے والا، پورا ہونے والا، انجام کو پہنچنے والا. اس میں مفعول انجامیدہ. اور حاصل مصدر اس کا کیا ہونا چاہیے؟ فعل امر ہی بنے گا انجام. یہی استعمال ہوتا ہے. اگلا مصدر جی ٹھیک ہو گیا. افسردن، اور یہ الف کے بغیر فا کی پٹی میں استعمال ہوگا. فسردن دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ٹھٹھرنا. اور افسرد، افسرد یا افسرد، سین کے اوپر پیش زبر دونوں، فعل مضارع بن جاتا ہے. اور باقی چیزیں اس کے اسم فاعل وغیرہ کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن بنیں گے اسی طرح ہی. افسرد، افسری، تو افسر، پھر افسرندہ، افسردہ اس میں مفعول بن جائے گا. اور حاصل مصدر اس کا عموماً استعمال نہیں ہوتا، تو اگر کہیں کوئی استعمال ہوا، ضرورت پڑی، تو فعل ماضی سے بن جائے گا. اگلا مصدر جی ازبر کردن، مرکب مصدر آ گیا. اچھا، جب مرکب مصدر آ جائے تو اس کا جو اگلا حصہ ہے جس کے ساتھ نون ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اب ازبر کو چھوڑ دیں اور کردن کو سامنے رکھیں تو فعل مضارع اس کا کند بنتا ہے، تو بنے گا ازبر کند. اور ازبر کنی سے بنے گا ازبر کن. اور اسم فاعل بنے گا ازبر کنندہ. اور اس میں مفعول بنے گا ازبر کردہ.
اور اس چونکہ مرکب مصدر ہے تو اس طرح اس کا الگ کوئی حاصل مصدر نہیں ہے. پورے ہی استعمال ہو جاتا ہے. از بار کردن پورا ہی استعمال ہوتا رہتا ہے. اگلا مصدر آگے بے کے شروع میں بر آمدن باہر نکلنا یا بلند ہونا. جی، تو اس میں بھی جو بر ہے اس کو ہم نظر انداز کریں گے اور آمدن کو لے آئیں گے تو آیت بنے گا. تو بر آیت فعل مضارع بن جائے گا، بر آ فعل امر بن جائے گا، بر آئندہ اس میں فاعل بن جائے گا، بر آمدہ اس میں مفعول بن جائے گا. یہ جو آپ کے گھر کے باہر ہوتا ہے کھلا کمرہ، بر آمدہ باہر آیا ہوا، چونکہ چھت اوپر سے باہر آیا ہوا ہوتا ہے، اگلی دیوار ہوتی نہیں. ثاقب صاحب آپ کو میں نے ویسے مشہور صاحب سے کہا تھا کہ ان کی نیند کی کمی ہوتی ہے تو کوئی ان کو شیڈول بنا کے دیں. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے تو یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی، لیکن تھوڑا سا آپ ان سے مشورہ کر کے شیڈول اپنا کچھ ایسا کر لیں جس میں آپ کے سونے کا ٹائم ذرا ہو جائے. تو جی سر کوئی نہیں. ہاں جی، تھوڑا سا آپ کو وہ جمع ہی آ رہی ہے نا تو اس سے مجھے وہ ملا نصیر الدین صاحب اللہ ان کے درجے بلند کرے، انہوں نے پہلے دیوار بنائی اگلی اور اس میں دروازہ لگایا، اور اس کے بعد دائیں بائیں دیوار بنائی، چھت ڈال دی اور دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا. جو بھی دیکھنے آتا تھا تو بہت پہلے کا اتنا بڑا تالا لگایا، پھر جب پیچھے جاتا تھا تو پچھلی دیوار تھی ہی نہیں. تو سب حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا دروازہ تالا بھی لگا دیا ہے لیکن پچھلی دیوار بنائی ہی نہیں. تو جب تک پچھلی دیوار نہیں ہوگی تو کمرہ اسے کون کہے گا؟ تو یہ پچھلی دیوار ہے گرامر. تو اس میں اس پچھلی دیوار کا بہت خیال رکھنا ہے، اسے پہلے بنانا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پہلے بنے گی، پھر دائیں بائیں، پھر اگلی دیوار، پھر چھت، پھر تالا لگانے کا مرحلہ آئے گا. تو یہ پچھلی ضروری دیوار ہے جو آپ کو آپ کے کمرے کو چوروں سے روک کے رکھتی ہے، اور اس کمرے میں جو اندوختہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ گرامر جو ہے آپ کی جتنے علوم و فنون پڑھیں گے، آگے فارسی کی جتنی کتابیں پڑھیں گے، ان کے لیے یہ پچھلی دیوار مضبوط دیوار ثابت ہوگی. 13 انچ والی دیوار. ٹھیک ہے جی، مضبوط دیوار. اور جب آپ گرامر کی کوئی بات کر دیں گے نا کہ گرامر کے اعتبار سے تو اس طرح بنتا ہے، اور حضرت آپ ترجمہ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ تو مجھ طالب علم کی سمجھ سے باہر ہے، تو وہ حضرت آپ کے سامنے سے بھاگ جائیں گے. وہ کہے کہ یہ 13 انچ کی دیوار مجھ پر گری تو میرا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی. جتنے بھی مناظرے ہوئے، امام راضی کے ہوئے یا بڑے بڑے لوگوں کے ہوئے، اس میں قواعد میں ہی اگلے پھنس جاتے تھے. قواعد کے جو ہے نا، ہمارے بڑے صغیر کا دیکھ لیں، پہلے مناظرہ ہوتا ہی تھا کہ بھئی آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ مناظرہ کرنے کے قابل ہیں. رفع یدین پر مناظرہ بعد میں ہوگا، پہلے تو آپ یہ صیغہ بتائیں علم الصرف کے اعتبار سے کون سا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک جملہ بولتے ہیں کہ اس جملے کو کی آپ تحلیل نحوی کریں تاکہ آپ کی پچھلی دیوار کا پتہ چلے مضبوط ہے کہ نہیں. پھر آگے چلیں گے، مناظرہ کریں گے. اب آج کل مناظرہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، اس میں مفعول کا صیغہ یہ غلط استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ایک تو وہ نااہل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پہلی غلطی یہ. دوسری یہ کہ اس کی شرائط ہی وہاں نہیں پائے جا رہے ہوتے. تو یہ تو مجادلہ اور مقابرہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مجادلہ اور مقابرہ بھی وہ کرتا ہے کہ جو کم از کم پڑھا لکھا تو ہو. تو یہاں تو یہ لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مضبوط بنیں، اور اسے عربی میں کہتے ہیں متقن، جو امام سیوطی کی کتاب ہے نا اتقان الاتقان فی علوم القرآن، اسی سے بنتا ہے اس میں فاعل متقن. متقن اسے کہتے ہیں جو مضبوط ہو،
ٹھیک ہے جی. تو مضبوطی آتی ہے گرامر سے، قواعد سے. اب دیکھیں آپ جو اصطلاحات ہیں نا وہ علم صرف میں ہی اگر آپ نے یاد کر لیں اور سمجھ گئے تو یہی اصطلاحات عربی گرامر میں بھی استعمال ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ وہ زبان اور ہے، یہی تعریف ادھر بھی ہوں گی. جو اس میں ظرف کی تعریف ادھر یاد کی ہے ادھر بھی وہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں فاعل کی جو تعریف ادھر یاد کر لی ہے تو وہ ادھر بھی وہی ہے، صرف زبان بدل جائے گی. تو اس لیے قواعد کے درس میں آپ یوں سمجھیں کہ پچھلی ساری زندگی کی جو رونق تھی اور جو چستی اور چالاکی تھی وہ پھر عود کر آئی ہے، وہ پھر لوٹ آئی ہے. لوٹے گی نہیں، لیکن اب میں نے سنا ہے کہ سائنسدان تجربات کر رہے ہیں کہ جینز کا ڈیپلی اسٹڈی کر کے تو لوگوں کی عمر جو ہے وہ بڑھائی جائے، ان کی جو جینز میں بیماریاں آ رہی ہیں انہیں ختم کیا جائے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے تو زندگیاں لمبی ہو جائیں. تو عود کا اس طرح تو عود نہیں کرتی، لیکن جذبہ جوان رکھتا ہے انسان کو. تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ میں بہت پہلی عمر میں چلا گیا ہوں، ابھی میرا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا اور میں فارسی گرامر پڑھ رہا ہوں. بالکل اپنے آپ کو چست، چالاک، یہ دونوں فارسی کے لفظ ہیں. تو فارسی کے الفاظ کا صحیح جو ہے نا وہ ان کی معنوی شکلیں سامنے لائی جائیں اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ وہ درس ہیں جو میری بنیاد ہیں. کتنی خوبصورت اینٹوں کی دیوار ہوتی ہے لیکن بنیاد پتھروں سے ہی بناتے ہیں، وہ کالے کالے پتھر، اس لیے کہ وہ مضبوط ہوتے ہیں. تو یہاں مغز زیادہ کھپانا پڑتا ہے قواعد کے سبق میں. بظاہر لگتا ہے کہ یہ کیا، میں بس وہی لفظ پڑھ رہا ہوں بار بار پڑھ رہا ہوں. تو اس میں انشاءاللہ آپ اللہ سے دعا مانگیں گے. وہ تو کہتا ہے نا کہ بار بار دعا مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تو اس میں تو کوئی وقت کی قید تو لگا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. وہ تو کہتا ہے بس جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سن رہا ہوں. 24 گھنٹے ہمارے لیے ہیں، اس کو آپ سمجھیں. تو کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بس کے اوپر سوار ہو رہے ہیں تو سیڑھیوں پر بھی دعا کرنا چاہیں تو دعا کا وہ جگہ بھی ہے، وقت بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور انسان دو دعائیں کرتا ہے. ایک دعا تو ہوتی ہے نا گھر میں بیٹھ کر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا لیے دعا جاری ہے، لیکن ایک دعا وہ ہوتی ہے کہ جو بظاہر چل رہا ہے لیکن اندر سے بڑی تیزی کے ساتھ دعائیں کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. بیگ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں اور اندر سے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے اس بس سے معروم نہ کرنا، میں پہنچ جاؤں، میں پہنچوں تو یہ بس نکلے، میں پہنچوں تو یہ ٹرین نکلے، میں پہنچوں مجھے ٹکٹ مل جائے، مجھے سیٹ مل جائے. یہ ساری دعائیں جاری ہیں، بظاہر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوئے. کسی کو نہیں پتا کہ اندر سے محترم المقام کیا دعائیں کرتے جا رہے ہیں. تو جتنی دعا انسان کرتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ انڈیل دیتا ہے علم کے جام، بلکہ پورے پورے خم، پورے پورے مٹکے انڈیل دیتا ہے. وہ اس ہماری یہ جو ٹنکی ہے نا دماغ کی ٹنکی، اس میں پورے پورے خم انڈیل دیتا ہے. حضرت عبدالعزیز دباغ کوئی ظاہری طور پر ایک سبق بھی نہیں پڑھا، لیکن وہ کیا حدیث کی تشریح کرتے تھے اور قرآن کی تفسیر کرتے تھے. ہے جی. الابریز اگر پڑھیں آپ، ڈاکٹر پیر محمد حسن مرحوم کا ترجمہ پڑھنا ہے آپ نے، کیونکہ اس کا ترجمہ پہلا ترجمہ کیا تھا مولوی عاشق صاحب نے دیوبندی، تو دوسرا ترجمہ اس کا کیا ہے ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب نے. تو ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب جو دیوبندی صاحب کا ترجمہ تھا وہ میرے پاس آلریڈی تھا، کیونکہ وہ کتاب مجھے گفٹ ملی تھی. یعنی مجھے کہا گیا کہ یہ کتابیں ان میں سے کوئی چوز کرو تو میں نے وہ کر لی تھی. تو بعد میں جب میں یونیورسٹی پڑھتا تھا تو اس وقت لائبریری میں ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب کا میں نے ترجمہ دیکھا، تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ فضیلت تو مولوی صاحب کو ہی حاصل ہے پہلی کہ انہوں نے پہلا ترجمہ کیا ہے، لیکن میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس کی دو وجہ ہیں. اب دیکھیں یہ ترجمہ کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ ترجمہ کر رہے ہیں تو کوئی وجہ بھی ہے. یہ نہیں کہ ایک کتاب کا ترجمہ ہے تو آپ اس کا کرتے جاؤ تو کرتے جاؤ، چل سو چل.
وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 وجہ سے اس کا ترجمہ کیا ہے. اب دونوں وجہ سنیں آپ. پہلی وجہ یہ ہے کہ مولوی صاحب نے اکثر جگہوں پہ ترجمہ غلط کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سی جگہیں چھوڑ گئے ہیں, ترجمہ کیا ہی نہیں. یہ 2 وجہ سامنے رکھ کے تو انہوں نے ترجمہ کیا. تو وہی ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے, مل جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی خوبصورت باتیں ان کی. ایسی کتنے ہیں. سلطان باہو کو دیکھ لیں آپ. ایک دن وہ مدرسہ تو ہوتے ہی نہیں تھے اس وقت, مسجد میں بھی نہیں پڑھنے گئے ایک دن کے لیے. اور حالت ان کی یہ 300 سے زیادہ ان کی فارسی کتابیں ہیں جو لوگوں کو پڑھنا نہیں آتی, سمجھنا نہیں آتی, سمجھ میں نہیں آتی. اور فارسی کو تو چھوڑیں, یہ جو پنجابی کلام ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو, یہی سمجھ سے باہر ہے. اتنے معارف ہیں اس میں, اتنے اس میں نکات ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جتنی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ پھر خم کے خم علم کے فن کے وہ انڈیل دیتا ہے. اور جو بات خود سے کئی دن لگا کر سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, وہ ایک دم سمجھ میں آ جاتی ہے, فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ دعا کا یہ کمال ہے. اس لیے کہ کتاب پڑھ کے لکھ کے یاد کر کے استاد کے سامنے بیٹھ کے بھی علم دماغ میں اللہ نہیں ڈالنا ہے, اور دعا کے بعد بھی علم دماغ میں اللہ نہیں ڈالنا ہے. تو دعا کی بہت اہمیت ہے. ہاں اب یہ بات تو ضروری ہے کہ اس کے آداب ملوز خاطر رکھے جائیں. اب بعض اوقات آپ دعا کر رہے ہوتے ہوں گے گھر میں, تو بچہ گرنے لگا ہوتا ہوگا تو ادھر ساری توجہ چلی جاتی ہوگی, فوراً اس کو کہہ دیتے بیٹا ایسے نہ کرو بیٹا, تو وہ دعا کا سارا وہ آداب چلے گئے. لیکن کبھی آپ چھت پہ ٹہل رہے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے, کسی کو پتہ نہیں چل رہا, لیکن اندر سے دعائیں جاری ہیں. ٹھیک ہے جی. کبھی بندہ بزرگوں کے نام لیتا ہے, میں نے مولانا رومی کو پڑھنا ہے, آج خود پڑھنا ہے, لہٰذا مجھے فارسی دے زبان عطا کر دے. کبھی مولانا جامی کا نام لے, میں نے امام عاشقاں جناب جامی کا کلام پڑھنا ہے, خود ہی پڑھنا ہے, سکھا دے مجھے فارسی. ٹھیک ہے جی. اور کبھی وہ ابو المعانی مرزا عبد القادر بے دل, وہ تو ایک شعر بھی سمجھ میں نہیں آنے دیتے. بہرحال کبھی ان کا نام لیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح بزرگوں کا نام لے کے کبھی اس کا یہ ہوتا ہے نا, جیسے کہ کوئی آپ کو کوئی کام کہتا ہے اور آپ اس میں کہتے ہیں یا تو پس پیش کرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے غور کریں گے دیکھیں گے. لیکن اگر آپ کے کسی دوست کسی قریبی کا نام لے کے کہیں کہ میں محترم شینچی خان صاحب جو آپ کے دوست ہیں ان کا وہ میرے بھی دوست ہیں, تو انہوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا, تو پھر آپ کے ذہن میں آئے گا یار شینچی کو بھی جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ ذرا میں اس طرح کی مثالوں میں نام لیتا ہوں. اس میں دوسرے نام بندہ لے تو وہ آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میرے جیسا کوئی طالب علم گفتگو کر رہا تھا, تو ایک بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صاحب آیا, کہتے کہ آپ ان کا اعلان کریں کہ بعد میں دعا حضرت قبلہ پیر سید نور خان شاہ صاحب فرمائیں گے. وہ کاغذ پہ لکھا ہوا تھا. تو وہ میرے جیسا طالب علم جو تقریر کر رہا تھا, اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ کاغذ پہ تو لکھا ہوا ہے تو آپ خود ہی کر دیں اعلان. اشارہ کیا, کان میں کہا کہ آپ خود ہی اعلان کرو مجھ سے. تو انہوں نے پھر کر دیا. بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی تھی, آپ اعلان کرتے ہوئے تو بہت اچھی بات تھی. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی, لیکن مجھے اپنی ناسمجھی اور بے بسی پر اس وقت رونا آ رہا تھا, اور اللہ کا بھی ڈر تھا کہ اب میں اگر کہتا ہوں پیر سید اور آگے کہتا ہوں خان, اس کے بعد کہتا ہوں شاہ صاحب, تو کوئی مجھ سے طالب علم پوچھ لے کہ یہ خان صاحب اور شاہ صاحب
یہ کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ تو میں اس وقت سمجھ ہی نہیں پایا. ہو سکتا ہے ان کا کوئی خاص القاب ہوں، اللہ مجھے معاف رکھے، لیکن میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ خان صاحب بھی ہیں، یہ شاہ صاحب بھی ہیں، کوئی مکس ہی کھاتا ہے. اس لیے پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہی اعلان کر دیں. ثاقب صاحب اب آپ کی جو ہے نا نیند جو ہے میں نے تھوڑا سا اڑانے کی کوشش کی، وہاں مصادر کو روکا، اور یہ دوسری باتیں یہ بھی سبق میں آتی ہیں. تو اس لیے جی دعا کیا کریں، اور دعا میں ایسے ہوگا کہ آپ بعض اوقات ایک صفحے کو دیکھیں گے اور وہ پورا امیج اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں ڈال دے گا. آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ تو میں نے ایک ایک کر کے یاد نہیں کیا، لیکن سارے مجھے یاد ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ انشاءاللہ سر. کہتے ہیں کہ امام شافعی جب کوئی دو کاغذ سامنے رکھتے تو ایک پر ہاتھ رکھ لیتے تھے اگر دوسرے کاغذ سے کام ہوتا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جدھر بھی میری نظر پڑتی ہے تو جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے فوراً میرے دماغ میں آ جاتا ہے، تو جو غیر ضروری ہوتا ہے میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہوں کہ کہیں اس کی میری اسکرین پر اس کا نقش بھی نہ آ جائے، فوٹو کاپی نہ ہو جائے. فوٹو کاپی کا تصور آپ دیکھیں وہاں سے ہے، پرنٹر کا تصور. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے بندے پر. جی با کا پہلا مصدر کون سا تھا؟ برآمدن کی ہو رہی تھی، برآمدہ پہ چلے گئے تھے. جی برآمدہ اس کا اس میں مفعول ہو گیا، اور برآمد اس کا حاصل مصدر عام طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ جو چیزیں ہم منگواتے ہیں اور بھیجتے ہیں، برآمد درآمد. اگلا مصدر برآوردن. جی اس کو بھی بر کو چھوڑ کے تو آورد فعل مضارع، پھر بر آور، پھر بر آورندہ، پھر بر آوردہ. اور حاصل مصدر اس کا عموماً تو استعمال نہیں ہوتا، تو ویسے فعل ماضی سے بن جائے گا اگر ضرورت پڑی تو بر آورد. جی اگلا مصدر برداشتن اٹھانا. اس کا فعل مضارع بنتا ہے بردارد. تو پھر اس سے فعل امر بنے گا بردار. تو اس کے ساتھ نون ساکن اور دال ہدا، بردارندہ اٹھانے والا. اس میں اسم فاعل ترکیبی جو ہے نا سمائی وہ بہت زیادہ بنتے ہیں. علم بردار، ٹھیک ہے جی. تو یہ اسم فاعل ترکیبی بن گیا، علم بردار جھنڈا اٹھانے والا. اور برداشتہ اس سے بن جائے گا جی اس میں مفعول، اور حاصل مصدر اس کا عموماً برداشت استعمال ہوتا ہے، یعنی اٹھانے کا نتیجہ، اٹھانے کا عمل. اگلا مصدر جی چاہیے ہوگا یا ضروری ہوگا؟ ہاں بعیستن. تو اس کا فعل مضارع بنے گا جی باید. اور اس کا پھر وہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے آئندہ ہم نے پڑھا تھا نا، تو بائندہ بن جائے گا اس میں فاعل. عموماً استعمال نہیں ہوتا لیکن طریقہ یہی ہے، بائندہ. اور اس میں مفعول بائستہ. اور حاصل مصدر اس کا عموماً استعمال نہیں ہوتا. اگلا مصدر جی بخشودن اور بخشیدن. جی بخشودن کا فعل مضارع بنتا ہے بخشاید. تو یہ تھوڑا سا غور کریں گے
بخشائی، یہ اس کا اسم فعل اپنا صیغہ واحد حاضر بنے گا نا، تو یا ہٹ گیا تو پھر پیچھے رہ گیا جی بخش، تو چونکہ یا ہے تو پھر اسم فاعل میں اس کو حمزہ سے تبدیل کریں گے تو بنے گا، یا حمزہ جو اپنے اصل جگہ پہ ہے وہی اپنی اصل جگہ پہ لائیں تو بخشا اندہ، بخشا اندہ اس کا فعل مضارع بنتا ہے۔ اور بخشودن ہے تو اسم فاعل بخشودہ بن جائے گا، بخشودہ، اور حاصل مصدر بخشائش، وہی یعنی کہ فعل امر سے بنا۔ آگے بخشیدن کا جو ہے فعل مضارع بنے گا بخشد، یعنی اس میں الف اور یا نہیں ہوگا، بخشد، تو ادھر فعل امر ببخشائی بنا تھا، ادھر صرف بخش بنے گا، ببخش، با ہٹ گئی تو بخش رہے گا، اور یہ بنے گا جی بخشندہ، بخشندہ اسم فاعل بن جائے گا۔ اور اسم فاعل ترکیبی اس سے عموماً بنتے ہیں، جیسے خطاب بخش، خود شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا، تو خطاب بخش کا پھر مطلب کیا ہوا؟ خطا بخشنے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آگے جا کر کوئی پرانی کتاب مشہود صاحب نے ثاقب صاحب کو دے دی تو یہ ہو جائیں گے کتاب بخش، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور کوئی نہ کوئی ثاقب صاحب ان کے پاس پرانی ہوگی، پرانے بندے ہیں، کوئی نہ کوئی پرانی ہوگی ہاں جی، دیتے نہیں ہیں، اچھا اچھا، ہاں جی، پرانی کتاب دینی نہیں چاہیے، ہاں بالکل، اور نہ دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ پھر خستہ ہوتی ہے، پھٹ جاتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ نہیں ویسے بھی جو ہے نا جی کتاب، اچھا ایک دفعہ ایسے ہوا کہ بس میں بیٹھے ہوئے میرے پاس 4 کتابیں تھیں، تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کتاب دیں اور میں پھر آپ کو واپس کروں گا، تو میں نے کہا میں کبھی کسی کو کتاب نہیں دیتا، تو اگر آپ کو کتاب دوں تو پھر بہت ہی مجھے، تو کہنے لگا وہ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا اس لیے میں نہیں دیتا کہ اگر آپ مجھ سے کتاب لے کے جاؤ اور آگے جا کے اللہ نہ کرے آپ کا حادثہ ہو جائے، یہ تو حادثہ تو ہو جاتا ہے، تو آپ مر جاؤ تو میری کتاب تو گئی۔ تو کہنے لگا اسے غصہ آ گیا، نوجوان تھا، بہرحال مجھ سے تو کافی چھوٹا تھا، تو کہنے لگا کہ آپ نہیں مریں گے، آپ بھی تو مر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب میں مر گیا تو بات ہی ختم ہو جائے گی، ساری کتابیں ادھر رہ جائیں گی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بات ہی میری زندگی کی ہے، یعنی میرے مرنے کے بعد جو مرضی ہو، کتابیں ساری ضائع ہو جائیں یا کوئی چور اٹھا کے لے جائے، جو مرضی، چور تو آج کل بہت ہیں، جو مرضی اٹھا کے لے کے جائے، مجھے اس کا کوئی قلق نہیں ہوگا کہ میں مر جاؤں گا، بات ہی ساری زندگی کی ہے، زندگی میں مجھے کتاب کی ضرورت ہوگی۔ اچھا ایک کتاب ہے جی، لکھیں مدار الافاضل، یہ مصدر کی کتاب ہے، تو یہ آپ کو جہاں کہیں سے ملے اس کی فوٹو کاپی، اور یہ حوالے کی کتاب ہے، یعنی کسی دن آپ دونوں کا مناظرہ ہو جائے اور آپ کہیں نہیں یہ لفظ ایسے ہے اور اس کا یہ معنی ہے، تو پھر ثاقب صاحب کہیں کہ جناب آپ کو حوالہ دینا پڑے گا، تو مشہور صاحب کہیں مدار الافاضل اٹھا کے دیکھیے، تو اس کے بعد ثاقب صاحب کا منہ بند ہو جائے گا۔ یہ حوالے کی کتاب ہے، مستند مدار الافاضل۔ رائٹر کون ہے؟ رائٹر اب میرے ذہن میں ان کا نہیں ہے کوئی، آ جائے گا، مدار الافاضل کتاب کا نام لکھ لیں۔ ایسے ہی ایک اور وہ ہیں، ان کے نام میں آتا ہے
ان کا یا تو لاز یا لاحت یا لاخ لاز ایسا کچھ ان کے نام میں آتا ہے. ان کی بھی ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے جی, ان کے نام میں آتا ہے لاز یا لاد آخر میں آتا ہے, اور کتاب کا نام ہے مؤید الفضلاء. یہ بھی فارسی لغت کی کتاب ہے. میرے پاس اس کا ایک حصہ ہے. مدارالفاضل محمد باقر. ہاں محمد باقر, وہی ہے وہی. لیکن اچھا کوئی نسخہ آپ اس کا جو ہے نا وہ پرانے والا سر ہو جائے. جی پرانا والا ہو جائے. پرانے والا, نیا تو اس کا چھپا ہی نہیں ہوگا کوئی. لیکن بہرحال ایرانی نہ ہو. ایرانی کتاب تو اس میں اتنی اغلاط ہوں گی کہ خدا کی پناہ. یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی درست متن ملے کسی کتاب کا تو وہ ہندوستان کی چھپی ہوئی ہونی چاہیے, منشی نویل کشور کی, یا وہ لکھنؤ سے, یا اس طرح کی جو ادھر سے جو کتابیں چھپی ہیں نا, یا لاہور سے پرانی کتابیں, ان کے متون ٹھیک ہوں گے. ایران سے چھپی ہوئی کتابوں میں اغلاط بھی ہوتی ہیں اور متن بھی اس میں وہ خرابی کرتے ہیں. یہ دو کتابیں جی بہت ہی مستند ہیں اور حوالے کی کتابیں ہیں. یعنی ان میں جو لکھا ہے وہ کافی حد تک درست ہے. اگلا مصدر جی, مدارالفاضل جو ہے یہ پنجاب یونیورسٹی نے شائع کی ہوئی ہے. بالکل شائع کی ہے پنجاب یونیورسٹی نے. اس کی شاید 2 جلدیں ہیں سر. 2 جلدیں ہیں. مؤید الفضلاء کے بھی 2 حصے ہوں گے یا 3 ہیں میرے خیال میں. جی ذخیرہ پروفیسر اقبال مجددی کی کا جو نسخہ ہے وہ میرے سامنے اس وقت آیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا سر. انشاءاللہ یہ شیئر کر دوں گا. جی بالکل یہ ضرور کریں. اور وہ مؤید الفضلاء جو ہے نا, اس کا میرے پاس یا تو دوسرا حصہ ہے, میرے خیال میں پہلا نہیں ہے. وہ بھی ضرور تلاش کریں, اگر مل جائے تو پھر گروپ میں وہ سینڈ کر دیں. مؤید الفضلاء. جی ریختہ پر اس کا نسخہ ہے لیکن وہ ڈاؤن لوڈ نہیں سر ادھر سے ہوتا. ہاں, وہ دوسرے طریقے سے آپ کر لیں. جی انشاءاللہ سر. میں سر ہاں, وہ اس میں یہ ہے نا کہ بس ادھر ہی بے شک ریختہ بھی دیکھتے رہیں, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب بھی وقت ملے تو وہاں دیکھ لیا کریں, لیکن حوالے کی کتاب ہے وہ. اور جب مطلوبہ صفحہ کی جب ضرورت پڑے تو اس کی وہاں سے تصویر بنا لیا کریں. یہ وہ لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور علم کی خاطر کتابیں لکھی ہیں. پرانی کتابیں جتنے بھی ہیں, اصل ان کے معانی اور خلوص اور اخلاص کے ساتھ. اچھا, اب گلستان سعدیہ نا مثال کے طور پر, اس کے پرانے جتنے نسخے آپ کو ملے وہ مفید ہوں گے, کیونکہ ہر ایک پہ حاشیہ الگ ہوگا, ہر ایک محشی کی تشریح الگ ہوگی. اور کیا ان کے ہمارے بزرگ دوست تھے حضرت نظر صابری مرحوم, میں ان کو اپنے اساتذہ میں بھی شامل کرتا ہوں. وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ محشی کتنا با کمال ہوتا ہے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ محشی بعض اوقات متن پر اضافہ کرتا ہے, اور جو محشی متن پر اضافہ کرتا ہے وہ پھر ماتن سے بھی بڑا ہو گیا. اب آپ پرانی تفسیر کی اور شرح حدیث اٹھا کے دیکھیں, وہاں ایسے ایسے حاشیہ نگار ہیں کہ انہوں نے تفسیر میں اور حدیث کی شرح میں وہ موتی لٹائے ہیں کہ جو اصل متن میں نہیں تھے. ٹھیک ہے جی, پہلے محدث نے امام نووی نے کچھ باتیں کی, لیکن مزید اس شرح پر کسی نے حاشیہ لکھا, یا بیضاوی نے کچھ باتیں کی لیکن مزید اس پر کسی نے حاشیہ لکھا, تو علم کے دریا بہا دیے.
دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اگلا مصدر کون سا ہے جی؟ باز ہے، باختن، کھیلنا یا ہارنا، بالکل ٹھیک ہے۔ بازت فعل مضارع بن جائے گا، اور صیغہ واحد حاضر بنے گا باز، تو باز سے پھر بنے گا جی بازندہ، اور یہ اسم فاعل ترکیبی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جی۔ کوئی مثال دیں، جیسے جوا باز تو ہم نے بنا لیا، کمار باز جی، جاں باز، بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ اسم فاعل ترکیبی بن گیا، سمائی اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور باختہ اس میں مفعول بن گیا، اور حاصل مصدر اس کا فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، باخت۔ اگلا مصدر بافتن ہوگا، بالیدن، بڑھنا، آزاد ہونا، بڑھنا، اس کا فعل مضارع بنے گا بالد۔ تو فعل امر بنا جی بال، یہ دیکھیں اب بال فعل امر بن گیا، تو اس سے بنے گا بالندہ، اور اس میں مفعول بنے گا بالیدہ، اور حاصل مصدر اس کے دو استعمال ہوتے ہیں، ایک تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو، بالیدگی، اور دوسرا استعمال ہوتا ہے بالش، یعنی بالش تو وہی ہو گیا نا، فعل امر کے ساتھ شین لگایا، اور بالیدگی جو ہے وہ گی جو لگا لیتے ہیں مصدر کے ساتھ، اس طرح نون ہٹا کے۔ اگلا مصدر جی بستن، باندھنا، تو اس کا بنے گا فعل مضارع بندد، اور اس کا فعل امر بنے گا بند، تو پھر کیا بنے گا اس سے؟ بندندہ بھی کہہ سکتے ہیں، بندندہ، باندھنے والا۔ اس کے اس میں فاعل سمائی ترکیبی بہت سارے استعمال ہوتے ہیں، گلو بند ہے جی، جو گلے کو باندھے، اور بھی بہت سارے۔ اور بستہ اس میں مفعول ہو گیا، اور اس کے حاصل مصدر دو ہیں، دونوں استعمال ہوتے ہیں اردو میں، نہیں بندش، ایک تو ہے بندش، اور دوسرا اس کا جو حاصل مصدر بناتے ہیں وہ بناتے ہیں فعل امر اور فعل ماضی ملا کے، بندوبست۔ اب میرے خیال میں ثاقب صاحب کا بندوبست جو ہے وہ مشہود صاحب نے کیا ہے کیونکہ یہی کلاس کا اجرا کرنے والے ہیں تو آپ کا بندوبست انہوں نے کیا ہے، نہیں تو آپ اس ٹائم پہ آرامیدن تو آپ کو ان کو دعائیں دیں گے تو انہی کو، اور کوئی کچھ اور بھی دیں گے تو انہی کو یہ میں نے کہا کہ اب جو ہے پتہ نہیں کلاس شروع ہوتی یا نہیں ہوتی، پھر وہ میرے مکان کا بیٹھک کا مسئلہ شروع ہو گیا، وہ نہیں ختم ہونے کا نام لے رہا تھا، تو یہ مجھے ہلکا ہلکا ویکسین لگاتے رہے آخر کلاس شروع ہو ہی گئی۔
بہت سارے لوگ بھاگ گئے جو بظاہر یہاں آنا چاہتے تھے، کسی نے کیا بہانہ کیا، کسی نے کیا بہانہ کیا، پھر میں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہماری ظاہری کلاس نہیں ہوگی. تو ارادہ تھا کہ وہ وہاں کمرہ اس لیے تیار کر رہا تھا کہ اس کمرے پہ کلاس ہو، آپ آن لائن ہوں، باقی سب سامنے ہوں، لیکن اس کو پھر ملتوی کر دیا گیا. ہو سکتا ہے آگے جا کے شروع ہو جائے. تو بندوبست جو ہے نا جی، حاصل مستر، آپ کا حاصل مستر اگلا مستر بتائیں جی. تلاش میں تھا. جی میں بھی سر تلاش میں تھا، میں بھی تلاش میں تھا بڑی دیر سے. صحیح کسی ہے. ایسے بس یہ خیر تو انشاءاللہ جاری جاری رہے گا آگے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر کرے. شروع تقریباً کے میرے خیال میں کوئی 3-4 سال تو ہو گئے جب میں نے LLB اسٹارٹ کی تھی، تب سے آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی استاد ہوں جن سے میں پڑھا جائے. جی جی جی، تو ماشاءاللہ اپنی کوشش سے تلاش کر ہی لیا ہے. اللہ اکبر. اگلا مستر کیا ہے جی؟ آگے جی مریدن سر. بریدن. بریدن کا لفظی معنی کاٹنا، یا کتنا. کٹنا بھی ہے اور کاٹنا بھی ہے. تو برد فعل مضارع استعمال ہوتا ہے، اور یا ہٹ گیا تو بر فعل امر رہ گیا، تو پھر اس سے بنے گا جی برندہ. اس میں فاعل بنے گا برندہ، اور اس میں فاعل سمائی بھی اس کے بہت سارے ہیں. یہ جو دینار اور درہموں کی تھیلی ہوتی تھی تو وہ کوئی کھینچ کے لے گیا تو اسے کہتے تھے کیسا بر. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں فاعل بن گیا. تو بریدہ اس میں مفعول بن گیا، اور برش یا برش تشدید بھی پڑھتے ہیں. برش بھی اور برش بھی تشدید کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. وہ جب پہلے ہم قلم بناتے تھے تختی پر لکھنے کے لیے، تو چاقو سے لے کر ایسے قلم وہ گھڑتے تھے، تو وہ جو نیچے گرتا تھا وہ ہے برش قلم. ٹھیک ہے جی، یعنی قلم کا کاٹا ہوا. تو مجازی طور پر جو کچھ قلم سے مضمون لکھا جاتا ہے اس کو بھی پھر برش قلم کہہ دیتے ہیں. برش قلم یا برش قلم. اگلا مصدر جی بودن. یہ تو میرے خیال میں بتا دیا ہے، بود فعل مضارع. جی ضروری مسافر میں ہو گیا. ہاں، اس میں ہو گیا. بود اس کا حاصل مصدر ہو جائے گا جو عام استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا اسم فاعل باشندہ بنتا ہے، باشندہ. یہ پاکستان کا باشندہ ہے، یہ ہندوستان کا باشندہ ہے، اور یہ آج کل افغانستان کا باشندہ ہے. اب دعا کریں کہ وہاں مکمل اسلامی نظام آ جائے اور پھر افغانستان سے پاکستان کی طرف منتقل ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے. اور شریعت کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اگلا مصدر جی، ایک اور مصدر پڑھتے ہیں، باریدن. دونوں معنی آ جاتے ہیں، برسنا برسانا دونوں آ جاتے ہیں. فعل مضارع بنے گا بارد، اور بار اس سے بنے گا اس میں فعل امر، تو پھر بن جائے گا جی بارندہ، برسانے والا. بارندہ حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے نا، لیکن ابر بارندہ بھی کہتے ہیں، ابر بارندہ، برسانے والا بادل. اور اسم فاعل ترکیبی کے طور پر بھی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اشک بار، اشک برسانے والا. نور بار، نور برسانے والا. عطر بار، عطر برسانے والا. عربی کے لفظ ساتھ لگا کے تو کئی اس میں فاعل ترکیبی بن سکتے ہیں.
لیکن اس میں فائل ترکیبی زیادہ پہلے نمبر پر وہ اچھے لگتے ہیں جو پہلے مشائخ اور اہل زبان بنا گئے ہیں. تو اس طرح آگے جا کر آپ کی ایک مشق یہ بھی ہوگی کہ آپ اسم فاعل ترکیبی نکالیں جی، سعدی کی کتابوں سے، جامی کی کتابوں سے، رومی کی مثنوی سے. تو اس طرح پھر ایک اچھا ذخیرہ ہو جائے گا. تو باقی پٹی میں کتنے رہتے ہیں جی؟ اور 5-6 رہتے ہیں. اچھا، انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آسانیاں میسر کرے، اور بس یہ ہے کہ دعا پہ زیادہ زور رکھیں اور صحت کی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت بھی بحال رکھے. میں رات کو ابھی نماز فجر تک طبیعت میری بحال نہیں تھی، لیکن میں نے ٹیبلٹ بھی لی اور ساتھ یہ دعا کی کلاس میری ٹھیک ہونی چاہیے. تو پھر دعا کا یہ فیضان سامنے آیا اور ہم نے بہت سارے مصادر بھی پڑھ لیے، ملا نصیر الدین کا لطیفہ بھی ایک دوسرے کو سنا لیا، اور بھی کئی اس میں باتیں آ گئی. یہ اس کے لطیفے اور بیر بال کے لطیفے کافی اچھے ہیں، آگے جا کے پڑھنے چاہیے. اور ان کو بہت ہی ملا دو پیازا، ان کو کمال حاصل تھا، اور یہ بہت ہی یعنی طنز بھی کرتے ہیں اور ان کے لطیفے بھی ہوتے ہیں. یعنی بڑے بڑے بادشاہوں کو ان کی تھکاوٹ یہ دور کرتے تھے، اور ان کا بہت روشن دماغ تھے، عالی دماغ تھے یہ لوگ. تو یہ بات سے بات مزاح کی جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ ہے بات سے بات نکال کے ہنسانا کسی کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑے بہت انسان اگر کوئی انتخاب کر لے نا تو پڑھے، تو پھر اس سے ذرا طبیعت میں ذرا اچھا ایک سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے. جب بھی کوئی لکھنے بیٹھے پڑھنے بیٹھے تو اس سے پہلے ذرا اپنے آپ کو تازہ کریں. فریش ہونے کا، تازہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نہا لیا، وہ تو ٹھیک ہے بدن ایک حد تک ہوتا ہی ہے، لیکن اصل فریشمنٹ جو ہوتی ہے وہ دماغ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لیطمئن قلبی، میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا قلب یعنی میرا دماغ جو ہے وہ مطمئن ہو جائے. تو قلب، دل جو ہے وہ دماغ ہی ہوتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میرا اس پہ دل نہیں ہے یا میرا دل خفا ہے، تو مراد دماغ ہی ہوتا ہے، دماغی کیفیت ہی ہوتی ہے. آج کا درس اختتام پذیر ہوا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.